عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا، یہ اس کے خلاف زہر، اس کے خلاف تیزاب ڈالتا ہے، لاچاری کے خلاف ایسے ختم کرتا ہے لاچاری کو قرآن. اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبیوٹل سٹرکچر ہے، میں نے اسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی سیرہ ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ، بڑا نہیں، بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیسکس. چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سال کی، 12ویں سال کا لڑکا، اور اس کو سخت قسم کا رگڑا دے کے نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے. ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر وہ نقصان کسی کو نہیں دے گا. مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے، اس پہ تو فرشتے مسافہ کرتے ہیں آگے نیچے اتر کے. کیسے مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے، آ کے یاد رکھیے گا، عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گئے، کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. فرشتوں کو پروٹوکال پتہ ہے یہ بات. اور کسی کے ذہن میں یا کسی مولوی صاحب کے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں اس کی، آپ کو پتہ چلے. منکر نکیر سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو، تو پھر تو صحیح ڈریں آپ، پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ہمارے لیے. اصلی مومن مرد جب قبر میں انٹر ہوتا ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب سے، اور سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں اور عربی پڑھیں اس کی، اردو دانوں کے ہتھے چڑھنا بند کریں. او عمر، کیا تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن دو فرشتے اس رات گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربک کا؟ تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی اسلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں ہے، اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ، پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. جب آپ کسی بندے کو، میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں، نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سارے دیتے ہیں، اور